أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے 113۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ مختلف انبیاء کرام کی سیرت کا اور ان کی زندگیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کی دعوت کا ایک بنیادی اور مشترک نقطہ بیان فرمایا، اور وہ ہے عقیدہ آخرت، یعنی یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک نیا جہان ہوگا، ایک عدالت لگے گی، اور پھر حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کی الاٹمنٹ ہوگی، نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا، اور یہ سارے سلسلے یعنی قیامت کے وقوع کا تذکرہ ہے آیات زیر تفسیر میں، اور اس سے ملتی جلتی اور اس سے متعلق کچھ دیگر باتوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے چونکہ گزشتہ آیات میں تذکرہ ہوا تھا قیامت کے دن سور کے پھونکے جانے کا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کی آپس میں گفت و شنید، کوئی کہے گا کہ ہم 10 راتیں رہے دنیا کی زندگی میں، کوئی کہے گا کہ نہیں صرف ایک دن رہے، اور اس طرح کی دیگر باتوں کا تذکرہ تو گزشتہ آیات میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اب اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے
کیونکہ منکرین قیامت کی طرف سے ایک سوال آ سکتا تھا، سور کے پھونکے جانے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور پھر ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں دیگر کئی مقامات پہ اس کا تذکرہ ہے۔ اب منکرین قیامت کی طرف سے یہ سوال کیا جا سکتا تھا، یہ ایک متوقع سوال تھا۔ کیا سوال تھا؟ کہ اچھا جی قیامت قائم ہوگی اور ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، تو پھر ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ ان بڑے بڑے اور اونچے اونچے پہاڑوں کا کیا بنے گا جو ہمیں مکہ کے قرب و جوار میں چاروں طرف نظر آ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ ان پہاڑوں کی کیا حیثیت ہے، ان پہاڑوں کی کیا حیثیت ہے۔ جس رب نے ان پہاڑوں کو پیدا کیا ہے وہ ان پہاڑوں کو یک لخت اڑا کر بکھیر دے گا، یہ ذرہ ذرہ یہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے، اور یہ زمین ساری کی ساری بالکل ہموار ہو جائے گی۔ اس زمین کے اوپر نہ تو تمہیں کوئی موڑ نظر آئے گا کہ کوئی آدمی بھاگ کر، جس طرح دنیا میں مجرم بھاگ کر فوراً گلی سے مڑ جاتے ہیں تاکہ پیچھے لگی ہوئی پولیس کو نظر نہ آ سکیں، ان سے چھپ جائیں، بھاگ جائیں، یا کسی تنگ گلی میں گھس جاتے ہیں، کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں، کسی سرنگ میں گھس جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑا دیے جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک کر دیا جائے گا، اور ساری زمین کو ہموار اور چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ اور پھر اس زمین کے اندر ایک تو دائیں بائیں کوئی موڑ نہیں ہوگا نا، دوسرا اس زمین کے اوپر نیچے کوئی نشیب و فراز بھی نہیں ہوں گے کہ آدمی نیچے کسی گڑھے کے اندر چھپ جائے، اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہوں گے اس زمین پر۔ اللہ رب العزت نے مزید قیامت کے کچھ احوال کا، پہاڑوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر لوگوں کی کیا حالت ہوگی، اور پھر اس دن کسی کی آواز نہیں نکلے گی، سب رحمان کے سامنے بالکل خاموش ہو جائیں، آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے جاہ و جلال کی وجہ سے اور قیامت کے دن کی سختیوں کی وجہ سے۔ اور اگر آواز آئے گی بھی نا تو صرف ہلکی سی کسی کے چلنے کی آہٹ ہوتی ہے، یا کسی کے دوسرے ساتھ والے کے کان کے اندر تھوڑی سی ہلکی پھلکی خسرا پھسری جو کرتے ہیں، سرگوشی، صرف اس کی آواز آئے گی، اور وہ بھی خوف کی وجہ سے ایک دوسرے کے کان میں بات کریں گے کہ اب کیا بنے گا ہمارا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس دن کوئی اللہ کی عدالت میں سفارش نہیں کر سکے گا، اور پھر کافروں کا کیا انجام ہوگا، اور ایمان والوں کا، توحید والوں کا، صحیح عقیدے والوں کا کیا انجام ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ وہ سوال کریں گے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آگے جو فَقُلْ ہے نا، اس کی وجہ سے بعض اہل علم نے کہا کہ یہ سوال ابھی انہوں نے کیا نہیں تھا۔ سوال کے فوراً بعد قل آتا ہے، فَقُلْ عام طور پہ نہیں آتا قرآن مجید، لیکن یہاں فَقُلْ، فا تو قل کہہ دینا، اس فا سے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ابھی پوچھا نہیں گیا، یہ چونکہ ایک متوقع سوال تھا نا، ایکسپیکٹڈ قسم کا کویسچن تھا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھیں گے کا آپ سے۔ ویسے بھی یسألون فعل مضارع ہے، فعل مضارع کا ترجمہ حال میں بھی ہو سکتا ہے، وہ پوچھتے ہیں، اور مستقبل فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے وَيَسْأَلُونَ، اور وہ پوچھیں گے کا آپ سے عن الجبال، پہاڑوں کے متعلق۔ جبال کا واحد جبل، جبل ایک پہاڑ، جبال زیادہ پہاڑ، ماؤنٹینز۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ
آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقل، تو کہہ دیجئے گا، ینسفو، ینسفو، بکھیر دے گا، ہاں انہیں، اللہ اکبر۔ اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اڑا کر بکھیر دینا۔ جس طرح کوئی راکھ ہے، کوئی مٹی ہے، ڈسٹ ہے، ریت ہے، تو اس طرح آدمی پکڑے اور پھر اس طرح اس کو ہوا میں پھینک دے تو وہ ہر طرف بکھر جاتی، اڑ کے بکھر جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے ینسف، وہ اڑا کر بکھیر دے گا۔ ربی، کون؟ اور ربی میرا رب، ینسف، اڑا کر بکھیر دے گا، ہاں انہیں، کنہیں؟ جبال کو۔ ہا کی ضمیر کا مرجع ہے الجبال، ینسف، ہاں اڑا کر بکھیر دے گا انہیں، اور ربی میرا رب، نصفا، یہ مزید تاکید کے لیے، اچھی طرح بکھیرنا، اچھی طرح ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔ مطلب یہ کہ یہ پہاڑ اس طرح بڑی بڑی جسامت والے نہیں رہیں گے، یہ اتنے مضبوط پہاڑ اس طرح قائم نہیں رہیں گے، ان کے پتھر اس طرح نہیں رہیں گے، بلکہ یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تاکہ ان کو اڑا دیا جائے۔ جب وہ اڑ جائیں گے، اڑنے کے بعد اگر وہ زمین پر بھی گرتے ہیں تو وہ ڈسٹ کی طرح، مٹی کی طرح ساری زمین پر ایک جیسے گریں گے اور پھر زمین ہموار ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اگر پہاڑ باریک ریزہ ریزہ نہ کیے جائیں تو پھر زمین ہموار نہیں ہو سکتی نا، ان کو پہلے کوٹا جائے گا، باریک کیا جائے گا نا، جس طرح بھی اللہ چاہیں گے، تو پھر اس کو بکھیر دیا جائے گا پوری زمین پر۔ اللہ اکبر۔ فا، پھر یذرو، وہ چھوڑے گا، ہاں انہیں، فا پھر یذرو، وہ چھوڑ دے گا، ہاں انہیں یعنی پہاڑوں کو، کر دے گا یعنی چھوڑ دے گا یا کر دے گا انہیں، قوعن، ایک میدان، قوعن میدان، صحن یا میدان کو کہتے ہیں، صفصفا، چٹیل، سعیدن، جوروزہ بھی پڑھا ہوا ہے آپ نے سورۃ الکہف۔ اللہ اکبر۔ ہموار، چٹیل میدان، یا اس سے ملتا جلتا لفظ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا ہے۔ فَيَذَرُوهَا قَوْعًا صَفْصَفًا، پھر وہ انہیں ایک چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، یعنی ہموار کر دے گا۔ مراد یہ ہے پہاڑ ایک چٹیل میدان کی شکل اختیار کر لیں گے۔ لا ترى، نہ تو دیکھے گا، اے انسان تو نہیں دیکھے گا، فیہا، جس میں، عوجا، کوئی کجی، تو جس میں کوئی کجی نہیں دیکھے گا۔ اور اس کجی کا معنی وہی ہے ٹیڑھ پن، یعنی ٹیڑھ پن، یہ زمین جا رہی ہے تو اس میں اگر آگے جگہ ڈاؤن آ جائے تو وہ بھی ٹیڑھ پن ہی ہو گیا، اگر اونچی آ جائے پھر بھی ٹیڑھ پن ہو گیا، یا دائیں اور بائیں مڑنے کی کوئی جگہ آ جائے کہ ادھر سے آگے سیدھا نہیں جانا، مڑنا ہے، تو پھر بھی وہ ٹیڑھ پن ہو گیا۔ یہ مطلب ہے بالکل ہموار۔ پیچھے بھی گزر چکا ہے، اب مزید اس کی وضاحت کے لیے، لا ترى، نہیں تو دیکھے گا، فیہا، جس میں، عوجا، کوئی کجی، عوجن کی تنوین کی وجہ سے ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں کوئی کجی، ولا امتا، اور نہ کوئی ابری جگہ، نہ کوئی کجی دیکھے گا اور نہ ابری جگہ، یعنی دائیں بائیں بھی کوئی موڑ چھوڑ نہیں ہوگا اور اوپر نیچے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ دونوں کے لیے اللہ پاک نے الگ الگ الفاظ استعمال کر دیے ہیں۔ یومئذ، جس دن یا اس دن، یتبعون، وہ پیچھے چلے آئیں گے، پیروی کرنا۔ یومئذ، اس دن یا جس دن، یتبعون، وہ پیچھے چلے آئیں گے، کون؟ لوگ
لوگ پیچھے پیچھے چلے آئیں گے الداعیہ، پکارنے والے کے۔ الداعیہ کے ساتھ الف لام ہے، داعی ہوتا ہے نا بلانے والا۔ اکثر آپ نے اشتہارات کے نیچے دیکھا ہوگا الداعی الی القرآن والسنہ یا الداعی الی الخیر۔ تو الداعی، داعی کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینے والا، اور الف لام خاص لگایا گیا ہے کہ وہ فرشتہ جو سور میں پھونکے گا نا، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے آیت نمبر 102 میں، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، تو یہ وہی سور پھونکنے والا ہے۔ یہ سور پھونک کر یہ جو آواز لگا رہا ہوگا، یہ اصل میں سب لوگوں کو اس ہارن کے ساتھ، اس وسل کے ساتھ، اس آواز کے ساتھ میدان محشر میں بلا رہا ہوگا۔ تمہارے رب کا بلاوا آیا، سب جمع ہو جاؤ قبروں سے نکل کر۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یومئذ، اس دن یتبعون، وہ پیچھے پیچھے چلے آئیں گے، الداعیہ، پکارنے والے کے، لا عوج لہ، جس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ اس آواز کے اندر کوئی کجی نہیں ہوگی۔ کہ عام طور پہ دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ جناب سپیکر لگے ہوئے ہیں لیکن درمیان میں بلڈنگیں پلازے آتے ہیں تو وہ آواز نہیں ہم تک پہنچتی اذان کی یا کسی چیز کی، اعلان وغیرہ کی۔ لیکن اس آواز میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے کسی بندے تک نہ پہنچ پائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، لا عوج لہ، اس آواز میں کوئی کجی نہیں ہوگی، وہ ہر ایک تک پہنچے گی اور ہر ایک اس آواز کے پیچھے چلنا ہوگا۔ جس طرح یہاں دنیا کے اندر آپ نے یہ قاعدہ قانون دیکھا ہے نا کہ کوئی بھی چیز آپ اوپر سے پھینکتے ہیں نا، یا اوپر کو ایسے پھینکتے ہیں، وہ کدھر جاتی ہے؟ نیچے کو جاتی ہے۔ زمین کھینچتی ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین کھینچتی ہے، ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو اگر اللہ پاک یہاں یہ قانون بنا سکتے ہیں تو وہاں بھی اللہ نے کوئی ایسا قانون بنایا ہوگا، کوئی ایسی سینٹریپیٹل فورس، کوئی ایسی گریویٹیشنل فورس بنائی ہوگی کہ جو اس ہر انسان اس آواز کی طرف کھینچتا چلا ہے نہ چاہتے ہوئے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، وَخَشَعَتْ، اور پست ہو جائیں گی۔ خشوع، خشوع کا معنی یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کا پست ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اس کے دل کا بھی پست ہو جانا اور اس کے جسم کا بھی اللہ کے سامنے پست ہو کے جھک جانا، اس کو کہتے ہیں نماز میں، عبادت میں خشوع و خضوع۔ وخشعت، اور پست ہو جائیں گی، جھک جائیں گی، الاصوات، سب آوازیں، للرحمن، رحمان کے لیے۔ صوت کی جمع اصوات، اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں سب آوازیں، للرحمن، رحمان کے لیے، یعنی رحمان کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اونچی بول ہی سکے۔ فلا تسمع، پس نہ تو سنے گا، الا مگر ہمسا، نہایت آہستہ آواز، جیسے کسی کی کوئی آہٹ کی چلنے کی آواز آ گئی، یا کسی نے کسی کے کان میں آواز بات کی کوئی اس مشکل کی سچویشن کے متعلق۔ جب مجرم 2 4 5 کٹھے کھڑے ہوتے ہیں نا لائن میں، تو پھر وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کا ساتھی اور غمخوار سمجھتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اب پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارے ساتھ، یہ کس لیے ہے، پتہ نہیں یہ ہماری سزا کے لیے ہے۔ کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی آواز آ جائے تو آ جائے، ورنہ کوئی قابل ذکر آواز جسے آواز کہا جا سکتا ہو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ کیا منظر ہوگا اس عدالت کا۔ دنیا کی بڑی بڑی عدالتوں میں تو آپ نے دیکھا ہے وکیل بھی لڑنے لگ جاتے ہیں، فریقین بھی لڑنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ہورا مکی بھی ہو جاتے ہیں، گتھم گتھا بھی ہو جاتے ہیں، قتل تک کر دیتے ہیں جج کے سامنے ایک دوسرے کو۔ لیکن یہ عدالت کائنات کے رب کی عدالت ہے، یہاں کسی کو مجال نہیں ہے کہ وہ بول سکے اونچی آواز سے۔ اچھا دیکھیے ذرا
کتنی بڑی مخلوق ہوگی، کتنی تعداد ہوگی اس مخلوق کی، اتنی زیادہ تعداد، ہر بندہ دوڑ کے میدان محشر کی طرف آ رہا اور شعور ہی کون نہیں۔ یہاں دنیا کے اندر چھوٹا سا کوئی جلسہ ہو، کوئی چھوٹا سا اجتماع ہو تو لوگوں کے دگڑ دگڑ کرنے کی آوازیں آتی ہیں، شور کی آوازیں آتی ہیں، جہاں 4 بندے جمع ہو جائیں، دور کیا جانا ہے۔ قرآن کلاس کوئی دیکھ لیں، شروع ہونے سے پہلے ماشاءاللہ تھوڑے سے بندے ہوں تو ان کے اندر بھی کتنی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ تو وہاں اتنی بڑی مخلوق، پتہ نہیں کتنی اربوں کھربوں تعداد ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ یومئذ، اس دن لا تنفع، نہ نفع دے گی، الشفاعۃ، سفارش، الا، مگر، من، جو، اذن، اجازت دے، لہو، اس کے لیے، من اذن لہو، جس کے لیے اجازت دے، الرحمن، رحمان، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ رحمان جس کے لیے سفارش کی اجازت دے نا، سفارش اسی کو نفع دے سکے۔ باقی دنیا کے اندر تو بڑی سفارشیں کر کے مجرموں کو چھڑا لیا جاتا ہے، بچا لیا جاتا ہے، رشوتیں بھی چل جاتی ہیں، تعلقات بھی چل جاتے ہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں چلے گا۔ ملا کے پڑھیں گے، یومئذ لا تنفع، یومئذ کو آگے ملائیں گے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن سفارش نفع نہ دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے، ورضی لہ، اور وہ پسند فرمائے، لہ، جس کے لیے، قولا، بات کرنا۔ 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ رحمان جس کو اجازت دے گا نا وہ سفارش کر سکے گا، اور دوسرا یہ کہ جس کے لیے سفارش کرنا اللہ پاک پسند بھی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کسی سفارش کی وجہ سے، کسی بڑے کی وجہ سے، کسی پیغمبر، کسی ولی کی وجہ سے مجبور ہو کر اجازت دے دے کہ چلو اب کیا کریں، اب کیا ہی اس نے دیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہو۔ دنیا میں ہمیں کئی ایسے کام کرنے پڑ جاتے ہیں کہ جس میں ہمارا دل راضی نہیں ہوتا، لیکن کوئی سفارش ایسی آ جاتی ہے کہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا کچھ نہیں، اللہ مجبور کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو اجازت دے گا کہ تو سفارش کر بھائی اس بندے کے لیے، کر لے، اور دوسرا یہ کہ اللہ اس کے لیے راضی بھی ہو کہ ہاں سفارش کر لی جائے۔ یہ نہیں کہ اندر سے اللہ ناراض ہو، اس کے لیے تو سفارش ہونی نہیں چاہیے، یہ تو اس قابل ہی نہیں۔ یعنی سفارش ہوگی، بعض لوگوں نے سفارش کا کلی انکار ہی کر دیا، نہیں جی نہیں وہاں عملی کام آئیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ پاک تو مشروط سفارش کا ذکر کر رہے ہیں قرآن میں جگہ جگہ، آیت الکرسی میں بھی، سورہ نبا میں بھی، اور بھی کئی مقامات، سورہ انبیاء میں بھی مشروط سفارش ہوگی، لیکن سفارش ہوگی، لیکن ہوگی مشروط۔ اصل میں یہ سفارش، اس کا اختیار تو جب اللہ پاک کے پاس ہے، پھر سفارش کا اختیار دینے کا مقصد وہ ایک آنر ہوگی، وہ ایک عزت ہوگی اللہ پاک کی طرف سے جو کسی بندے کو دی جائے گی کہ چل تو سفارش کر لے۔ جیسے ہم کسی چیف گیسٹ کو بلاتے ہیں، کوئی رزلٹ ہوتا ہے، رزلٹ کا فیصلہ وہ چیف گیسٹ تو نہیں کرتا، انعام کس کو دینا، ہم تو اس کو آنر دیتے ہیں کہ جناب فلاں صاحب، چیئرمین صاحب، صدر صاحب، جناب فلاں طالب علم کو انعام دے رہے ہیں۔ انعام وہ جن اساتذہ نے پیپر چیک کیے ہوتے ہیں نا، فیصلہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، انعام ملنا کس کو، مینجمنٹ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سفارش کا فیصلہ ٹوٹل اللہ نے کرنا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے کچھ پیاروں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، شہداء کو، اس طرح کے لوگوں کو اللہ پاک سفارش کا اختیار دیں گے اپنی مرضی کے مطابق، اور وہ ان کی آنر، عزت افزائی ہوگی میدان محشر کہ فلاں کی سفارش سے یہ کام ہو گیا۔
اللہ اکبر. اللہ کی اجازت بھی ہونا ضروری ہے اور اللہ کی رضامندی بھی، اللہ کا اس بندے پر راضی ہونا بھی ضروری ہے. کیوں بھلا؟ اگر اللہ پاک یہ ٹوٹل اختیاری اپنے ولیوں کو، اپنے پیغمبروں کو، شہداء کو دے دیتے تو ممکن ہے نا انسان کسی کے پاس تو پورا علم ہی نہیں ہے، اسے کیا پتا میرے بعد یہ بندہ کیا کرتا رہا، اس کا خاتمہ کیسا ہوا، اس کے دل میں کیا تھا، ایمان تھا، کفر تھا، کسی کو کچھ پتا نہیں، صرف اس رحمان کو پتا. اس لیے آگے فرمایا یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے. کن کے سامنے؟ انسانوں کے. وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے، بھی اس کا علم سے. وہ اللہ کا احاطہ علم سے نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ایک تو یہ مطلب ہے، اور ایک یہ ہوگا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کیا تھا اور پیچھے کیا تھا، لیکن انسان نہیں اس بات کو جانتے کہ میرے سامنے بھی کیا تھا اور میرے پیچھے بھی کیا تھا. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اپنے آگے پیچھے کو جانتا ہو، میرے سے پہلے کیا ہوا، میرے بعد کیا ہوا، میری غیر موجودگی میں یہ بندہ کیا کام کرتا تھا، کسی کو نہیں پتا ہوگا. یہ علم صرف اللہ کے پاس ہوگا. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ، وَعَنَتْ، اور جھک جائیں گے. جس طرح خاشعات تھا نا، ایسے یہ ہے وَعَنَتْ، اور جھک جائیں گے. اور انت، جھک جائیں گے. الوجوہ، چہرے. اللہ اکبر. ذلیل، عاجز ہو کر جھک جانا. انت کا معنی انا یا انو سے انت ایک لفظ نکلا ہے، اور انت، جھک جائیں گے. الوجوہ، چہرے، بلکہ سب چہرے، وجہ ان کی جمع وجوہ. للحی، اس زندہ رہنے والے کے لیے. القیوم، قائم رکھنے والے کے لیے. قائم رہنے والا بھی اور قائم رکھنے والا. اللہ اکبر. اور سب چہرے اس زندہ رہنے والے، قائم رکھنے والے کے لیے جھک جائیں گے. اس طرح سب کے چہرے اس کے سامنے جھک جائیں گے. اللہ اکبر. وقد خواب، اور یقیناً ناکام ہوا، من حمل، جس نے بوجھ اٹھایا، ظلمن، بڑے ظلم کا. اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ کسی بھی ظلم کا. ظلمن نکرا ہے نا، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا تھا تنوین کی وجہ، کسی بھی ظلم کا نہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ جنہوں نے چھوٹا موٹا کوئی ظلم کیا ہوگا نا گناہوں کی شکل میں، ان کو تو اللہ پاک معاف فرما کے، یا سفارش کروا کے، یا سزا دلوا کے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے. لیکن یہاں تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، جن کی معافی کی کوئی صورت ہی نہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، ہاں جی، تو اس لیے ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور یقیناً ناکام ہوا وہ جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا. کیونکہ ایمان والے بالآخر کامیاب ہو جائیں گے کچھ عرصے کے بعد، لیکن جو پرماننٹ اور ہمیشہ فیل اور ناکام ہوں گے نا، وہ یہ ہوں گے. کون؟ جنہوں نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا. تو ظلمن کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے بڑا ظلم. یہ تنوین تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے، بڑائی کے لیے ہے. وَمَن يَعْمَلْ، اور جو شخص اعمال کرے، من الصالحات، نیک، وہ اس حال میں کہ ہوا وہ مومن ہو، اس کا ایمان، عقیدہ بالکل صحیح ہو. اعمال صالحہ بھی کرنے ضروری ہیں، ایمان اور عقیدہ صحیح ہونا بھی ضروری ہے. فرمایا یہ دونوں شرطیں یہ
اعمال کی قبولیت کی شرطیں ہیں صحیح عقیدہ اور اعمال صالحہ، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے اعمال ہوں وہ اعمال صالحہ کہلاتے، جو سنت کے مطابق ہوں وہ اعمال صالحہ کہلاتے۔ یہ 3 شرطیں بن جاتی ہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، وہ نہیں ڈرے گا کسی ناانصافی سے، کسی ظلم ناانصافی سے وہ نہیں ڈرے گا، وَلَا حَزْمًا، اور نہ حق تلفی سے۔ حق تلفی یا ظلم کا معنی کیا ہے کہ کوئی نیکی اس نے کی ہے، اس کے نامہ اعمال میں موجود ہی نہیں، کوئی گناہ اس نے کیا ہی نہیں تھا اور وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا گیا، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے ایسا وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ نہ کسی پر وہ مومن نہ کسی ناانصافی سے ڈرے گا اور نہ حق تلفی سے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اتارا اسے، ہم نے نازل کیا اسے، قرآنًا عربیّا، عربی قرآن بنا کر، وَصَرَّفْنَا، اور ہم نے پھیر پھیر کر باتیں بیان کی، فیہ، اس میں، من الوعید، ڈرانے کی باتیں، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا اس میں من الوعید، ڈرانے کی باتوں کو، وعید وارننگ، اس کی باتوں کو ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا، کبھی کسی طرح وعید، کبھی کسی طرح ڈراوا کہ شاید انسان سدھر جائے۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ کا یہاں کیا معنی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ گزشتہ آیات گزری ہے نا سورہ مریم کی، ان میں وعید ہے، قیامت کے دن کا ڈراوا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن میں ہم نے آپ کے اوپر آیات عربی قرآن بنا کر اور انداز بدل بدل کر نازل کی ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ مقصد کیا تھا ہمارا؟ ہمدردی تھی انسانوں سے، لعلہم، شاید کہ وہ یتقون، ڈر جائیں۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو تیری وعیدوں سے ڈر جاتے ہیں۔ او یحدثو، یا وہ پیدا فرما دے، لہم، ان کے لیے، ذکرا، کوئی نصیحت، یا وہ ان کے لیے کسی طرح عبرت و نصیحت پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یا تو ڈر جائیں یا ان کے دل میں کوئی نصیحت پیدا ہو جائے اور وہ سوچیں سمجھیں کہ یار پہلی امتوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ یوں ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی نہ کچھ ایسا ہو جائے، ہمارے اوپر بھی پکڑ نہ آ جائے، یا قیامت کے دن کے تذکرے سن کر وہ ڈر جائیں، نصیحت پکڑ لیں کہ نہ بھائی نہ، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، ہم نے شرک نہیں کرنا، ہم نے کفر نہیں کرنا، ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، حرام نہیں کھانا، اللہ کی اطاعت کریں گے تاکہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہم بچ سکیں، ہمارا یہ حال نہ ہو جو اس دن دوسرے لوگوں کا ہونا۔ اللہ ہم سب کی آخرت کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ اس قرآن سے ہمیں ڈر حاصل کرنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارا اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا صرف اور صرف یہی مقصد۔ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہمیں اس قرآن سے ہدایت مل جائے اور ہم تیرے پسندیدہ اور معاف کردہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔